کہ کیسے ہم آپ کی سکرینز پر رنگ ہم ویٹ کر رہے تھے آپ لوگوں کا. ہاں جی. آپ ہی صرف ہمارا ویٹ نہیں کرتے, ہم بھی ویٹ کر رہے تھے کہ کب آپ واپس آئیں اور ہم آپ کو ایک بار پھر کہیں خوش آمدید. جی آیا نو, بھلے کرے آیا. تو بات یہ ہے کہ مسائل تو بہت ہیں زندگی میں, لیکن کیسے ہم جو ہے وہ ان کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اب ایک بڑا چیلنجنگ سی چیز ہے. ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو یاد ہے میں صدف کے جناب کا تذکرہ کر رہا تھا اور میں نے یہ بھی کہا کہ کس طریقے سے مجھے اس کی عادت پڑ گئی بولنے کی, جناب اور جناب. تو اب ہوا یہ کہ مجھے ایک صاحب نے جو کہ ہمارا شو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں, انہوں نے میسج کیا اور میں صدف سے تذکرہ بھی کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے ریکارڈ توڑا ہے صدف کے جناب کا بہرحال بہرحال کر کے, یعنی کہ وہ کاؤنٹ کر رہے تھے. وہ کاؤنٹ کر رہے تھے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. آپ نے اس چیز کو مینشن کیا اور اشفاق کو پتا چلا کہ جی کوئی اور بھی ہے اب میں جو یہ کاؤنٹ کر رہا ہے. اب میں یہ لفظ نہیں بولوں گا, میں نے آج سے یہ ٹھان لی ہے, کیونکہ یہ لفظ کیوں نہیں بولیں گے, واٹس رانگ ان دیٹ ورڈ. زیادہ نہیں بولیں گے, اوور ڈو نہیں کریں گے, اور ایسے کریں گے کہ دوسرے کو پتہ نہ لگے. اب کوئی آپ کا نام بہرحال تھوڑی رکھ دے گا, میرا نام کوئی جناب تو نہیں رکھ دے گا. تو بہرحال اب سلسلہ یہ ہے کہ ہاں یہ سٹارٹ کرنا تھا, اسٹارٹڈ ناؤ. تو اب یہ ہے کہ کافی ساری چیزیں جس پہ ہم بات کریں گے. لوڈ شیڈنگ کا عذاب اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس نے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے. جب آپ کوئی سوچیں کہ میں نے نیند کرنی ہے, ایسے میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. تو بجلی کو پتہ چل جاتا ہے, بجلی کو پتہ چل جاتا ہے. تو بڑا کنسرن, ٹائم پہ کیوں نہیں سوتے, ٹائم پہ سو, ٹائم پہ اٹھو, میں نہیں جاؤں گی. وہ تب بھی جاتی, آپ کی طرف نہیں جاتی میرے خیال میں. الحمدللہ ماشاءاللہ. پتہ کرتے ہیں جی ان کا فیڈر کون سے پہ ٹرپ کراتے ہیں. دیکھیں میں بجلی کا پورا بل دیتی ہوں. ہاں ہم بھی دیتے ہیں بھائی, ہم کون سا قسطیں کراتے ہیں. ٹھیک ہے جی, حقائق تو کچھ اور بتا. خبر یہ ہے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس سے 10 بجے اپنے شو کا, وہ یہ ہے کہ 9 نئے صوبے بنانے کی تجویز دے دی گئی ہے. 9, 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, پورے کے پورے 9 صوبے. اور یہ تجویز دی ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی نے, اور وہ کہتے ہیں کہ کراچی کو بالکل الگ صوبہ بنانا چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے پورا ملک کی کمپارٹمنٹلائزیشن کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا ہے کہ بلوچستان کے 3, ٹھیک ہے, کیونکہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا وہی ہے, اور پنجاب میں بھی 3 الگ صوبے بنانے چاہیے. تو یہ 3 اور 3 6 ہو گئے, ہوتی رہتی ہے نا اکثر اور بیشتر یہ والی ڈسکشن, اور باقاعدہ اس حوالے سے ایک تحریک بھی ہے. تو 18ویں ترمیم کے بعد جی وہ یہ کہتے ہیں, اچھا اب انہوں نے اس کی تھوڑی توجیحات بھی دی ہیں کیونکہ وہاں پر پوائنٹ آف آرڈر پر لوگوں نے اپنا نقطہ اعتراض بھی اٹھایا. تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اپنا اپنا حصہ ملتا رہے گا. نئے صوبے بنیں گے تو آپ کو NFC ایوارڈ کے تحت حصہ ملتا رہے گا. نئے صوبوں کے قیام کی مخالفت کر دی گئی ہے, اور اس میں پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی جو کہ سابق چیئرمین سینٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں نئے صوبوں کا بیان 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی کوشش ہے. صوبوں کی بات صدارتی نظام کے لیے ہو رہی ہے. سو یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیشہ جب بھی نئے صوبے کی بات ہوتی ہے نا تو یہ اچھا. ویسے بات یہ ہے کہ اس پہ پہلے ڈسکشن ہوا, آپ کو پتا ہے کہ وہ جنوبی پنجاب والا معاملہ تھا. آپ کو یہ بھی علم ہوگا سیکریٹریٹ بھی بن گیا, کافی ان کو وہ ایک دکھائے گئے سنہرے خواب, لیکن وہ معاملہ آگے بڑھا نہیں. انتظامی بنیاد پر اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن لسانی بنیاد پر کرنا وہ مناسب, اس پر کہا جاتا ہے کہ مناسب نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت موجود ہوں گے, کوشش کریں گے کہ ہم بات کریں متعلقہ رہنماؤں سے. اچھا, آج کے اس دور میں ہم اشفاق ابھی بھی ہم ان مراحل میں ہیں کہ لسانیت اور یہ چیزیں, اب تو آپ کی ملک کی کوئی بھی زبان ہے, کوئی بھی کلچر ہے, وہ اتنا خوبصورت ہے. ہاں اگر آپ سے چیزیں مینج نہیں ہو رہی ہیں, چلیں جی ڈاکٹر فاروق ستار چیزیں, تو انتظامی طور پہ اگر صوبے بن رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے. تو ڈاکٹر فاروق ستار متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود, ان سے بات کر لیتے ہیں. سر یہ بتائیے گا جو تجویز دی گئی ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جانب سے, MQM پاکستان کا موقف تو خیر سب کے سامنے ہے, مگر انہوں نے بتایا کہ جو خدشات ہیں کہ NFC کے تحت حصہ ملتا رہے گا, تو نہ ڈریں جی کہ جی وسائل کی تقسیم کیسے ہوگی, مالی امور کیسے طے ہوں گے. تو آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 15 سالوں کے ظلم اور ناانصافی کا جو ایک دور رہا ہے, بلا شرکت غیر جو مصنوعی اکثریت رہی ہے اندرون سندھ کی, جس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کے سندھ کے صوبائی وڈیروں نے کراچی اور سندھ کے شہروں کو جس طرح یہاں کے وسائل, یہاں کے اختیارات اور یہاں کے اقتدار, اور پھر باقی جو زمینوں کے معاملات ہو, جو تعمیراتی شعبہ ہو, اس میں جس طرح کا لوگوں کے ساتھ ایک رویہ اختیار کیا ہے,
اور جو یہاں کے بنیادی حقوق سلب کیے ہیں، میرے خیال میں اس کی بازگشت اب پورے ملک میں سنائی دے رہی ہے. اسی لیے سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین جو ہے انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی، کیونکہ اب یہ صرف معاملہ ایسا نہیں کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف احتجاج کر رہی ہو اور بار بار جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے وڈیروں کو یہ جو ظلم ناانصافی اور تعصب ہے اور یہ غیر سیاسی غیر جمہوری رویہ ہے کہ مردم شماری میں جس طرح صوبائی جو ڈیپٹی کمشنرز اور نیچے کے شمار کنندگان ہے، خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد کی آبادی کو جس طریقے سے دبایا گیا، چھپایا گیا ایک مرتبہ پھر، اور تقریباً آدھی آبادی کو اب تک لاپتہ کیا گیا ہے. یہ 2017 میں بھی ہوا تھا، 1998 میں ہوا، 1972 سے چل رہا ہے. لیکن یہ 15 سالوں میں دیکھیں K4 کا منصوبہ ابھی تک شروع نہیں ہوا. 4 مرتبہ اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. خود چیئرپرسن بلال بھٹو صاحب نے ابھی یہ حال ہی میں بات کی ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، جب اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. فاروق صاحب مجھے یہ فرمائیے گا، میں یہ جاننا چاہوں گا بیسکلی منصوبہ بلدیاتی اختیارات، بلدیاتی وسائل 140A کی نفی، سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نفی، بلدیاتی انتخابات کرانے میں تاخیر، پھر اس کے بعد جو حلقہ بندیاں ہے اس میں جس طرح 70 جو ہے وہ UCs ہماری کم کی گئی اپنے حلقے 20,000 کے ووٹ پر، اور ہمارے ضلعوں اور حلقوں میں کراچی میں جو ہے وہ 90,000 پر جو ہمارے حلقے تھے جہاں جماعت اسلامی اور MKM یا PTI نے کنٹیسٹ کرنا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں گے کس طرح حافظ نعیم الرحمان کو ذلیل و خوار کیا گیا، جس طرح ان کی اور جو PTI کی ایک اکثریت تھی اس کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا، زبردستی میئر لا کے بٹھا دیا. بڑی بات ہے، آج آپ ان کی حمایت میں بول رہے ہیں جماعت اسلامی. which is good، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا قابل عمل بات ہے جو کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے کی ہے؟ آپ کو لگتا ہے اس پہ عمل ہو سکتا ہے جو اس وقت ڈیموگرافی ہے ہماری؟ اور رضا ربانی جو خدشات کہتے ہیں جی 18ویں ترمیم کو رول بیک کر دے گا، ذرا یہ خدشات جو ہیں یہ ہمیشہ سے جب بھی صوبے کی بات آتی ہے یہ بات سامنے آتی ہے. دیکھیں 18ویں ترمیم براہ راست بلدیاتی اختیارات اور وسائل پر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بات 140A کی انٹرپریٹیشن کی ہے، اس کے لیے 140B نما کوئی ایسی ترمیم آئین میں ہونی چاہیے کہ ایک لوکل لیجسلیٹو لسٹ آ جائے کہ جو بلدیاتی اختیارات ہیں وہ بلدیاتی اداروں کے ہیں. صوبائی حکومت کوئی بھی ایسا بلدیاتی قانون نہیں بنا سکتی جیسے 2013 کا پیپلز پارٹی نے بنایا، جس میں جو پانی، نکاسی آب، کچرا اٹھانے کے اختیارات، اس کے بعد جو ٹرانسپورٹیشن کے اختیارات ہیں، پھر اس کے بعد ماسٹر پلان ہے، بلڈنگ کنٹرول ہے، یعنی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، یہ سارے اختیارات اگر صوبے کے پاس ہے، وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، تو پھر میئر کا الیکشن ہو نہ ہو، بلدیاتی نظام قائم ہو نہ ہو، انتخابات ہو نہ ہو، یہ ساری باتیں جو ہے نا بےمعنی ہو کے رہ جاتی ہے. تو اسی لیے اب یہ سوچنا ہوگا کہ دیکھیں یہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. MKM بھی کبھی کبھی جنوبی سندھ صوبے کی بات کرتی، لیکن اس کی پالیسی کا بھی یہ مستقل جو ہے مطالبہ نہیں ہے، لیکن بات جا رہی ہے آہستہ آہستہ اسی طرف. یہ MKM نہیں کر رہی ہے، یہ سندھ کے شہروں میں رہنے والے نہیں کر رہے. جو دیہی عوام معصوم بے گناہ لاڑکانہ جامشورو جو ہے وہ کشمور جیکب آباد کے جن کی آبادی کو بڑھایا جاتا ہے تو اس سے ان کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن اپنی سیٹیں بڑھائی جاتی ہے، اپنا قبضہ سندھ پر رکھا جا رہا ہے، اور اپنے مصنوعی جو اکثریت سندھ کی اس کی بنیاد پر کراچی کو اپنی کالونی بنایا جا رہا ہے، یہاں کے تمام وسائل اور اختیارات پر قبضہ کر لیا گیا ہے. تو اصل میں یہ جو صورت اور زبردستی نمبر 1 پارٹی بن کے اپنا میئر جس طرح پیپلز پارٹی لائی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس یہ کوئی سیاسی، ان کے پاس کوئی مورل جو ہے نا وہ اخلاقی جواز نہیں ہے اپنے اس میئر کو رکھنے کا. ٹھیک ہے، مرتضیٰ وہاب اپنی جگہ پہ ایک بہتر آدمی ہے، کراچی کا بیٹا ہے، اس سے بہت ساری توقعات وابستہ ہے، لیکن مرتضیٰ وہاب کو بھی اگر اون نہیں کیا، دیکھیں باقی تو کراچی کے بیٹوں کو پیپلز پارٹی نے اون نہیں کیا، لیکن اگر مرتضیٰ وہاب کو بھی اون نہیں کیا تو پھر تو یہ جو سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین نے بات کی ہے، میرے خیال میں بات اس سے بھی شاید آگے چلی جائے. اور یہ انتظامی یونٹس پورے ملک میں بننے چاہیے جہاں
وسائل کی تقسیم مشترکہ ہو لیکن اختیارات اور کام کرنے کی گنجائش اور اسپیس تو مقامی لوگوں کو اور جس شہر کے رہنے والے انہی کو ہونی چاہیے اور وہیں پر یہ بات طے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ کا موقف آ گیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو بہت پہلے سے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور اب انہوں نے کہا دیکھیں اب یہ آوازیں اور بھی سنائی دے رہی ہیں. انہوں نے حوالہ دیا ڈپٹی چیئرمین ویسے کوئی بھی چیز